Today we will look another important aspect or the feature of distributed and systems and parallel communications, which is recovery. The objectives of this topic are to familiarize you with the basic concepts of a recovery and what are the types of recovery. First, अब देखते हैं what is the recovery. The whole idea of error recovery is to replace an erroneous state with an error-free state. Once a failure has occurred, it is essential that the process where the failure happened recovers to a correct state. तो इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर या पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर अगर किसी पॉइंट के ऊपर कोई एक एरर आ जाए जो फॉल्ट टॉलरेंस आपके पास थी, उसके एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि हम उसको रिलायबल स्टेट के ऊपर दोबारा से लेके आ जाएं, तो रिकवरी एक मेकनिज़म है उस चीज़ को अचीव करने का. अब यहाँ पे जब हम इसको अचीव करने के लिए इस सिस्टम के अंदर आते हैं तो उस सूरत में एक चीज़ याद रखिएगा कि रिकवरी करते हुए कुछ ना कुछ आपके पास जो है ओवरहेड ज़रूर हुआ करते हैं. कहीं ना कहीं आपके पास आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर हुआ करते हैं तो मल्टीपल नोड्स हुआ करती हैं और जो नेटवर्क है उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आपके पास मौजूद हुआ करती हैं. तो इट मीन्स कि रिकवरी के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत सारी कंसिडरेशंस या बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ेंगी. अच्छा, रिकवरी का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से अलग से अगर हम देखें तो आपने जो आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक रीस्टोर पॉइंट हुआ करता था, जो हम इसकी एक मैकेनिज़्म है रिकवरी का जिसके अंदर बैकवर्ड रिकवरी आगे चलकर हम देखेंगे. तो रीस्टोर पॉइंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो किसी हद तक उससे फेमिलियर है. ऑब्वियसली वो एक सिंगल सिस्टम के लिए आपके पास है कि उसमें आपके पास क्या हुआ करता था कि आपका अगर कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पे करप्ट हो जाए और वो फंक्शनिंग न कर रहा हो तो आप रिस्टोर कर लेते थे उसको एक प्रीवियसली नॉन स्टेबल स्टेट के अंदर. और ये रिस्टोर पॉइंट्स जो है वो क्या है, पीरियडिकली वो चेक करता रहता है और जो भी रीसेंट आपके पास उसका एक रिस्टोर पॉइंट उसने सेव किया होगा बेसिकली उस पॉइंट के ऊपर लेकर चले जाता है. अब उसमें हमारे पास क्या हुआ करता था कि हमें जो डिसएडवांटेज मिलता था वो क्या हुआ करता था कि अगर आपने जो लास्ट आपने एक पॉइंट जो स्टेबल पॉइंट स्टोर किया था उसके बाद की जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशंस हैं, ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशंस हैं या जो एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल की होती हैं या जो अपडेट्स आपने इंस्टॉल किए होते हैं वो बेसिकली रिमूव हो जाते हैं. जबकि जो आपकी फाइल्स वगैरह हुआ करती हैं या जो यूज़र्स का डाटा हुआ करता था वो उस अनअफेक्टेड रहा करता था. अब हम देखते हैं कि जब हम वो तो एक था सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल आपके डेस्कटॉप मशीन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम था. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जब आप एक स्टेट से किसी भी एक फॉल्ट के अंदर जो है वो आप उनको रिट्रीव करते हैं और रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो उस सूरत में कौन से मैकेनिज़म्स आपके पास अवेलेबल हुआ करते हैं. तो नॉर्मली हमारे पास टू मैकेनिज़म्स हैं या टू फॉर्म्स ऑफ रिकवरी हैं. एक आपके पास क्या हुआ करती है, बैकवर्ड रिकवरी हुआ करती है और दूसरी आपके पास क्या हुआ करती है, फॉरवर्ड रिकवरी हुआ करती है. अब बैकवर्ड रिकवरी आपके पास क्या है, रिटर्न्स द सिस्टम टू सम प्रीवियस करेक्ट स्टेट यूजिंग चेक पॉइंट्स देन कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग. यानी आपके पास वही जैसे वो रिस्टोर पॉइंट वाला था कि बेसिकली हमारे पास क्या है कि पीरियडिकली अब इस सिस्टम के अंदर भी हम क्या कर रहे होंगे कि उसमें हम बेसिकली उसके डिफरेंट चेक पॉइंट्स जो हैं वो उनको स्टोर करते चले जा रहे होंगे. और जो भी आपके पास एक स्टेबल स्टेट होगी, एक गुड स्टेट होगी, उस एरर या फेलियर से पहले जो हमने लास्ट बेसिकली सिंक की थी तो उस स्टेट तक ऑटोमेटिकली जो है वो मूव कर जाएगा और उससे फर्दर ऑनवर्ड जो है वो दोबारा से वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा. अब इसमें जो यहाँ पे डिसएडवांटेज मिल रहा है वो क्या है
کہ ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم کے اندر جو ملٹیپل نوڈز ہیں ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کچھ نوڈز کے اندر آپ کے پاس ایشو آیا ہو یا کچھ لوکیشنز کے اوپر ایشو آیا ہو. تو آپ نے کیا کیا, آپ جب اس کو بیکورڈ کے اوپر لے کے گئے تو جو آپ کی یوزفل اور پراپر کمپیوٹیشن بھی تھی وہ بھی بیسیکلی کیا ہو جائے گی, نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. تو اٹ مینس کہ آپ کو دوبارہ سے کیا کرنا پڑے گا, ریکمپیوٹ کرنا پڑے گا, اور سسٹم دوبارہ سے آپ اس کو اسی پریویس نون اسٹیٹ کے اوپر لے کر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب آپ ان چیک پوائنٹس کے اوپر آتے ہیں اور اس صورت میں لے کے آتے ہیں تو ان کا ڈس ایڈوانٹیج یا یہ بیسیکلی اپلائی آپ کہاں پہ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اپلائی آپ کے پاس ان لوکیشنز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے جو فیلئر ہے وہ کافی ہائی ہوا کرتا ہے. وہ آگے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں ہم کہاں پہ ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوا کرتے ہیں. اب جب ہم ان اور یہ جو چیک پوائنٹس ہیں یا جن کو ہم سٹور کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم کسی ہارڈ ڈسک کے اوپر بھی سٹور کر رہے ہوتے ہیں, اور اینی ریموویبل اور ریموٹ لوکیشن جو جہاں سے ہم اس کو ایزیلی ریکور کر سکتے ہیں. جو سیکنڈ میکنزم ہے جو ٹیکنیک ہے وہ ریکوری کی, دیٹ از کالڈ فارورڈ ریکوری. اب اس میں کیا ہوا کرتا ہے کہ when the system has entered an erroneous state, instead of moving back to a previous checkpointed state, an attempt is made to bring the system in a correct new state from which it can continue to execute. It means کہ جب ہم فارورڈ ریکوری کے اندر آتے ہیں تو اس صورت میں وہ جو چیک پوائنٹ والا کنسیپٹ ہے اس کو نہیں فالو کیا جاتا, کیونکہ اب یہاں پہ آپ کے پاس ایشو کیا ہے کہ جب آپ بیکورڈ جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ جو اوور ہیڈ ہے وہ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے, زیادہ آ جاتا ہے. کچھ کیسز کے اندر جہاں پہ جو ایررز ہیں وہ آپ کے پاس فریکوینٹ ہیں یا کچھ اس قسم کی سچویشن جہاں پہ یہ بیکورڈ ریکوری آپ کے لیے زیادہ کاسٹلی بن رہی ہو, تو ان دیٹ کیس فارورڈ ریکوری یوز کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس نوڈز ریڈنڈنٹ ہیں. ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر کوئی ایک نوڈ جو ہے یا پیرلل کمپیوٹنگ کے اندر کوئی ایک نوڈ فیل ہوتی ہے, کوئی ایک پروسیسر جو ہے یا پروسیسنگ ایلیمنٹ فیل ہوتا ہے, کریش کرتا ہے, تو ان دیٹ کیس اس کے جو ٹاسک تھے وہ بیسیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اگر اس قسم کا سیٹ اپ ہے تو ان دیٹ کیس فارورڈ ریکوری جو ہے وہ ایک بیٹر آپشن ہوا کرتی ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم جو کمپیوٹیشن ہے وہ سمپل وہ جو فالٹ والی ہے اس کو ہی ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد نیکسٹ جو بھی اسٹیبل اسٹیٹ ہے بیسیکلی ہم اس کو گین کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیکورڈ ریکوری جو ہے, بیکورڈ ریکوری کے اندر آپ کے پاس ایڈوانٹیجز کیا ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹس جنرلی ایپلیکیبل میتھڈ انڈیپینڈنٹ آف اینی اسپیسیفک سسٹم اور پروسیس. It can be integrated into the middleware layer of a distributed system as a general purpose service. یعنی یہ بیسیکلی اپلائی کرنے میں, چونکہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, چیک پوائنٹس رکھنے ہیں, تو یہ ایزیلی ایک اپلائی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی بہت ہی ڈیفیکلٹی نہیں آتی اپلائی کرنے کے اندر جو اس کو میکنزمس ہیں. اب اس کے جو ڈس ایڈوانٹیج آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں کہ جب آپ ایک سسٹم کو ریسٹور کرتے ہیں اور پروسیس ٹو اے پریویس اسٹیٹ از جنرلی اے ریلیٹیولی کاسٹلی آپریشن ان ٹرمز آف پرفارمنس. یعنی پرفارمنس جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, ڈیگریڈ ہو جاتی ہے. جیسے اب پریویسلی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم اپنے سسٹم کو جو اپنا ڈیسک ٹاپ مشین ہے جب ہم اس کو پریویس پوائنٹ کے اوپر ریسٹور کرتے ہیں جو بھی نون اسٹیٹ تھی, ان دیٹ کیس ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو بعد والی آپ کی جو انسٹالیشنز تھیں وہ ساری کی ساری کیا ہوگی, ریموو ہوگی. اٹ مینس کہ اب آپ کو دوبارہ سے وہ پورے کا پورا سائیکل جو ہے دوبارہ سے کرنا پڑے گا. وہ تمام کے تمام اپ ڈیٹس, وہ تمام کے تمام سافٹ ویئرز وہ آپ کے پاس انسٹال آپ کو کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. چاہے آپ کے پاس کسی ہیڈ فون کا یا کسی اسپیکر کا یا کسی اور ڈیوائس کا جو ہے وہ آپ کے پاس سافٹ ویئر آپ نے انسٹال کیا تھا, لیکن اب وہ نہیں ہوگا, اب آپ نے دوبارہ سے اس کو انسٹال کرنا پڑے گا.
اب یہاں پہ ہمارے پاس جو بیکورڈ ایرر ریکوری میکنزمز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوا کرتے ہیں. دیز آر انڈیپینڈنٹ آف دا ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشن فار وچ دے آر ایکچولی یوزڈ. ٹھیک ہے. اب اس سے چونکہ انڈیپینڈنٹ ہوا کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ نو گارنٹیز کین بی گیون that once recovery has taken place the same or similar failure will not happen again. اب چونکہ وہ مڈل لیئر کے اوپر ہے, مڈل ویئر کے اندر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو بیسیکلی اس کی جو اپلیکیشن ہے اس سے انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے آپ اس کو ریکور کر بھی دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہوا کرتا کہ وہی ایرر جو ہے وہ آپ کے پاس وہ دوبارہ سے اکر نہیں کرے گا. اب چونکہ جو اب آپ اس کو جب منیمائز کرتے ہیں تو منیمائز کرتے ہوئے ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جو آپ کا کام لاس ہوا ہے اور اس کی وہ جو فریکوینسی ہے کہ بہت پیچھے تک نہ جانا پڑے, تو اس صورت میں ایک وے آپ کے پاس اس میں یہی آ جاتا ہے. بیکورڈ ریکوری کے اندر ایک میکنزم ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کہ آپ فریکوینٹلی جو ہے وہ چیک پوائنٹس جو ہیں وہ لیتے چلے جاتے ہیں. تو جو انٹرول ہے آف ٹیکنگ the checkpoints are the to store the reliable or stable state. اس انٹرول کو اگر آپ ریڈیوس کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا جو کمپیوٹیڈ ٹاسک کا لاس ہے وہ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے, کم آ جاتا ہے. اب ہم فارورڈ ریکوری کے اندر جب دیکھتے ہیں تو فارورڈ ریکوری کے آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے, وہ آپ کے پاس لو اوور ہیڈس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے پاس ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. اٹ ہیز ٹو بی نون ان ایڈوانس وچ ایرر مے اکر اونلی ان دیٹ کیس اٹ از پاسبل ٹو کریکٹ دوز ایررز اینڈ موو ٹو اے نیو اسٹیٹ. جو سیکنڈ ہے وہ کیا ہے کہ وین ایرر اکرز the recovery mechanisms then knows what to do to bring the system forward to a correct state. اب یہاں پہ جو ایڈوانٹیج آپ کے پاس ایک مل رہا ہے, چونکہ لو اوور ہیڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ آپ کی جو ڈاؤن ٹائم ہے وہ آپ کے پاس کم ہوا کرتا ہے کیونکہ یہ آگے کی طرف موو کر جاتا ہے. تو وہ جو ایک پروسیسر یا پروسیسنگ ایلیمنٹ یا آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹر سسٹم کے اندر کی جو نوڈ ہے وہ جو کریش ہوئی ہے, تو سمپل یا کسی ایک پوائنٹ کے اوپر یا کسی کمپیوٹر کے اوپر کوئی ایک سافٹ ویئر کریش ہوا ہے تو سمپلی وہ والی نوڈ ہی کریش ہوئی ہے, ریمیننگ والا چونکہ کمپیوٹڈ ہے تو وہ منیمل لاس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس آگے کی طرف موو کر جاتا ہے. اور ڈاؤن ٹائم اس کا سمپل وہ والا آئے گا اور وہ ایک اتنا مائنیوٹ سا بیسیکلی ایک ڈیلے آ جائے گا کیونکہ وہی کام جو ہے وہ ہم دوسری نوڈز کے اوپر یا پروسیسنگ ایلیمنٹس کے اوپر کیا کر دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو لاسٹ ورک ہے اس کی اماؤنٹ بھی آٹومیٹیکلی کیا ہوا کرتی ہے, ریڈیوس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ چیز ہے جیسے ہم نے بار بار ذکر کیا کہ اگر ڈسٹریبیوٹر سسٹم کے اندر کوئی نوڈ فیل ہو جائے تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں, ہم جو بھی ڈیٹا اس کے اوپر پروسیس ہو رہا تھا ہم اس کو یا تو کسی اور کی طرف بھیج دیتے ہیں, اور اگر ریڈنڈنٹ کمپیوٹیشن آپ کے پاس چل رہی ہے اٹ مینس کہ سیم آپ کے پاس پروسیس جو ہے وہ کچھ اور کمپیوٹرز کے اوپر بھی یوز ہو رہا ہے تو ہم ڈائریکٹلی اسی کو یوز کر لیں گے. تو ان دیٹ کیس جو آپ کا ڈاؤن ٹائم آئے گا وہ کم ہو جائے گا اور ریکوری بھی جو ہے وہ کافی کوئکلی ہمارے پاس جو ہے وہ آ جاتی ہے.